یقیناً سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے معاملہ میں جس طرح کہ ہم پہلے ذکر کرا ہے، سوائے لفظ خطا کے اور کوئی لفظ ہمارے کھاتے میں کوئی نہ ڈالے اور نہ ہم کسی اور کو بولنے دیں گے۔ اور خطا کا جو مطلب ہے نقص نہیں، عیب نہیں، کمی نہیں، بلکہ اجر و ثواب، وہ ہم اہل سنت کے اصول میں لکھا ہے۔ یہاں ایک یہ بات بھی ذہن میں رکھی جائے کہ ایک ہے امکان خطا، دوسرا ہے وقوع خطا۔ وقوع خطا جو ہے بعض معاملات میں، ہر ایک میں نہیں، بعض تعبیر کے اندر وقوع خطا مگر بدون البقا، کہ خطا کا وقوع تو ہو مگر اس پر بقا نہ ہو۔ تو پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ تو نبوت کے بھی منافی نہیں، یعنی ایسی خطا تو معصوم میں بھی ہو سکتی ہے کہ جو تعبیر میں ہے اور باقی نہیں رہی، وہ خطا جو ہے اس میں بقا نہیں، تو پھر تو وہ شان معصوم کے بھی منافی نہیں، غیر معصوم کے لحاظ سے اسے توہین کیسے کہا جا سکتا۔ اس سلسلہ میں شمس الہدایہ فی اثبات حیات المسیح صفحہ نمبر 57 پیر صاحب لکھتے ہیں نبوت کے بارے میں، سارے عبارت سامنے رکھ کے اس کو دیکھیں، اور تعبیر میں اگرچہ وقوع خطا ممکن ہے، وقوع خطا نبوت کی بات جہاں ہو رہی ہے، اور تعبیر میں اگرچہ وقوع خطا ممکن ہے مگر بقا علی الخطا نبی کی عصمت کو باطل کرتا ہے، وقوع باطل نہیں کرتا، بقا علی الخطا، مگر بقا علی الخطا نبی کی عصمت کو باطل کرتا ہے، کہ ہوں نبی اور خطا پر باقی رہے، یہ نہیں ہو سکتا، نبی تو معصوم ہوتا۔ تو معصوم کا مطلب کیا ہوا کہ تعبیر کے اندر خطا کا وقوع جس پر بقا نہ رہے، وقوع ہو اور فوراً اس کے بعد مسئلہ ختم ہے، تو یہ تو عصمت کے بھی منافی نہیں، عصمت کی بھی توہین نہیں، توہین نبوت بھی نہیں۔ تو یہ کس منہ سے ولایت کے اندر معصومیت سے نیچے جا کر وقوع خطا جس میں بقا نہیں اس کو توہین بناتے ہیں، اس کو گستاخی قرار دے رہے ہیں۔ وقوع خطا یعنی وہ جو لفظ تھے پیر صاحب کے کہ سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا فدق کا دعویٰ کرتے ہوئے، اب یہ بات ماضی میں ہے، دعویٰ کیا، اب اس امکان کا مطلب وقوع ہوگا، اب کسی ناجائز امر کی مرتکب نہیں ہو سکتی تھیں، اس کا آگے جو ہے وہ جواب دے رہے ہیں۔ اور ہماری جو گفتگو ہے اس سلسلہ میں وہ بالکل ریکارڈ پر موجود ہے، کہ جس میں یعنی کہہ کر ہم نے اس گفتگو کی آگے وضاحت میں یہ فرمایا کہ لیکن جب آگے سے حدیث آئی تو ان کی یہ شان ہے کہ جن کے جگر کا ٹکڑا ہے ان کی حدیث سن کے سر تسلیم خم کر لیا۔ تو کیا ہوا؟ بقا نہیں رہی، یعنی جو کچھ ہے، جو عیب نہیں، جو گناہ نہیں، جس کو خطا سے تعبیر کیا گیا ہے، وہ خطا بھی وہ خطا ہے کہ جس پہ بقا نہیں۔ تو وقوع خطا جس پر بقا نہ ہو وہ تو نبوت کے منافی بھی نہیں ہے، یعنی نبوت کے لحاظ سے اسے ذکر کیا ہے کہ اگر بقا نہیں تو یہ نبی کی شان کے منافی نہیں، ایسا ہو سکتا، اور یہ کوئی توہین نہیں ہے اگر کسی نے کہا۔ تو پھر سیدہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لحاظ سے وقوع خطا ساتھ اس شرط کے کہ بدون البقا، اس پر پھر بقا بھی نہیں، نہ نقص، نہ عیب، نہ کمی، نہ جرم، نہ قصور، نہ خطا کاری، بلکہ ایک ایسا عمل کہ جس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
اجر و ثواب کا اعلان کیا ہے، وہ عمل۔ اب یہ پیر میر علی شاہ صاحب ہیں، یہ دیکھیں آپ کے جملے دیکھیں اور پھر جو آپ کے الفاظ ہیں شمس الہدایہ کے اندر۔ یہ کتابیں میں نے نہیں چھاپی، یہ گولڑا شریف کی چھپی ہوئی ہیں، اور آج جو دھندے کیے جا رہے ہیں ملفوظات کو بدلنے کے، ہم وارننگ دے رہے ہیں ان لوگوں کو۔ ہم زندہ ہیں، ہم پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ کا ایک لفظ بھی تمہیں ہضم نہیں کرنے دیں گے۔ ہم وارث ہیں ان کے، جہاں وہ کھڑے تھے ڈنڈا لے کر، اس کی جگہ ان کے حکم پر ایک ان کے مجاہد خادم غلام کی صورت میں ہم جواب دینے کے لیے کھڑے ہیں۔ اور یہ اب آئے کوئی سامنے اسے توہین بتائے، اپنے اپنے چرنوں میں بیٹھ کر جب حرام کی آندیاں چلیں، یہ آرام کوش لوگ، ان کی نیندیں نہیں نکلی، ان سیاہ راتوں میں ہم نکلے قافلہ لے کر۔ ان کے مزاج کے لحاظ سے تو توہین نظر ہی نہیں آ رہی تھی، اور آج جو توہین نہیں بلکہ وہ تو اہل سنت کے اصول میں لکھا ہوا ہے۔ تو اب اس کا نقصان یہ ہوگا کہ آج میرے نام کی آڑ میں جتنی گالیاں دے رہے ہیں، یہ وہ ریہرسل کر رہے ہیں، مقصد میرا نام نہیں، اسی جگہ کچھ وقت کے بعد پیر میر علی شاہ کا نام لکھ کر بھی وہ یہی توپیں چلائیں گے، پھر وہ ظالم امام بخاری کا نام لکھ کر یہی توپیں چلائیں گے، پھر وہ ظالم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لکھ کر یہی توپیں چلائیں گے، اور پھر آج کے ان بیچاروں کو کہیں گے کہ کل جو برداشت کر گئے ہو، تو بات تو وہی ہے نا جو اشرف جلالی نے کی تو جرم تھا، تو بڑا کوئی لکھ رہا تو وہ جرم کیوں نہیں؟ ایک ہی جیسے ہیں، یہ وہ مشق کر رہے ہیں ظالم، اور ان کے ہاتھوں میں کھیلنے والے ان کو خبر نہیں کہ شان زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے کیا، اور اس پہ پہرا دینا کیا ہے۔